حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا ہاں، بلا شبہ اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پاخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرے، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو پیشاب پاخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ پر بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ حضرت معقل بن ابی معقل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کے وقت قبلتین یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس کی جانب منہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو زید بنو ثعلبہ قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔